اور اگلی آیات کا مقدمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ تم لا تتخذوا، نہ بناؤ، بطانۃ من دونکم، اپنے سوا غیروں کو رازدار۔ بطانہ کہتے ہیں جی اس استر کو جو کپڑے کے نیچے ہوتا ہے، بولیے جو کپڑے کے، اور وہی ہمارے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو فرمایا اپنے سوا غیروں کو اتنا قریب نہ کرو اور کسی کو بھی رازدار ہے۔ اب یہاں سمجھنے والی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، چونکہ خزرج اور اوس و خزرج کی دوستی تھی کہ یہودیوں سے، وہ مسلمان تو ہو گئے پر دوستی نبھا رہے تھے، بولیے دوستی۔ اب یہ سادگی میں اپنے گھر کی باتیں، اندر کی باتیں ان سے کر دیتے تھے اور پھر وہ باہر آگے پھیلا دیتے تھے، راز آؤٹ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے منع کر دیا کہ تم ایمان والو اپنے سوا غیروں کو دوست اور رازدار نہ بناؤ۔ رازدار تو نہیں بنایا جائے گا، پر جو ہمارے ملک میں کافر رہتے ہیں، ہندو، عیسائی یا یہودی جو ہمارے پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان پر ہمیں زیادتی کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ ہمارے ذمہ ہیں، یہ ہمارے ایک ساتھ ایک کانٹریکٹ میں رہ رہے ہیں، معاہدے میں رہ رہے ہیں۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اذا ذمیا فانا خصمہ ومن کنت خصمہ خصمتہ یوم القیامہ، فرمایا جس نے کسی ذمی مسلم کافر کو نقصان پہنچایا تو قیامت کی طرف سے، قیامت والے دن اس ذمی کی طرف سے میں دعوے دار بن کے مقدمہ لڑوں گا، اور فرمایا جس کے خلاف میں مقدمہ لڑوں گا تو پھر میں ہی جیتوں گا، فیصلہ بھی میرے ہی حق میں ہوگا۔ لہذا پاکستانی کافروں کے ساتھ زیادتی کرنے کی ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا منعنی ربی ان اظلم معاہدا ولا غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے پروردگار نے منع فرمایا ہے کہ میں کسی معاہد پر یا کسی دوسرے پر ظلم کروں، تو ظلم کرنے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس منہ فانا حجیجہ یوم القیامت۔ آپ نے فرمایا خبردار کسی غیر مسلم معاہد پر جس نے تم سے معاہدہ کیا ہوا ہے، یا اس کے حق میں آپ نے فرمایا ظلم نہ کرو، یا اس کے حق میں کمی نہ کرو، اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہ ڈالو، اور اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز بھی حاصل نہ کرو، کسی چیز پہ قبضہ نہ کرو۔ اگر ایسا کیا تو قیامت والے دن میں اس کافر کا وکیل بن کے آؤں گا اور تمہارے خلاف مقدمہ لڑوں گا۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ ان کو ظلم بھی نہیں کرنا، مگر قریبی بولیے رازدار بھی۔ تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں تو چیف جسٹس بھگوان داس بن گیا، یہاں تو بڑے بڑے کافر کلیدی عہدوں پر فائز ہیں، یہاں تو قادیانیوں نے ادھم مچا رکھا ہے، ہر شعبے میں قادیانی ہیں، ہر شعبے میں دشمنان صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ اور مزے کی بات ہے، مرزائی تھانے میں ہوگا مرزائی کو سپورٹ کرے گا، رافضی ہوگا رافضی کو سپورٹ کرے گا، اور جڑا ساڈا انتر مال ہے وہ کہے گا جی میں سنی تے ہیں پر قانون سارے واسطے برابر ہے۔ بولیے قانون ہے ایڈے کے ایس ایچ او تو لے کے نا اتنے ایس ایس پی تے آئی جی تک دا نعرہ ایک ہی ہے، اور باقی ہر مسلک والا اپنے مسلک والے کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اندر سے یہ پاکستان کو پسند کرتے۔ پاکستان کا وفادار وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کا وفادار ہے۔ پاکستان کے وفادار تو وہ ہے جو قرآن و حدیث کے وفادار ہیں۔ پر آپ یہ دیکھ لیں یہ زلفی بخاری اور یہ شہزاد اکبر یہ سب خام مال ہے، اور سارے خان صاحب کے ارد گرد ہیں، کبھی کوئی الٹا مشورہ، اور خان صاحب کو پاکستان میں کوئی قابل بندہ نظر ہی نہیں آ رہا، جو پکڑے گا باہر سے لائے گا، جو پکڑے گا باہر سے لائے گا، پھر پکائے گا پھر لائے گا، اور انہیں تجربیاں کر دیں 5 سال بھی پورے ہو جانے نے تو ساڈے پلے بھی کھ رہنا، 5 سال تو کر جائے گا پورے، پر اسی 20 سال پیچھے چلے جائیں گے، اور پھر کہہ رہے ریاست مدینہ بن رہی ہے۔ تو یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی جو اللہ دے رہا ہے کہ ان کو رازدار ہے، اور فرمایا من دونکم لا یعلون خبالا،
کیونکہ یہ تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع بھی خالی نہیں، یہ تو جو موقع ملے گا ڈنک ماریں گے، بولیے ڈنک ماریں گے۔ آگے سنو جی، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ پسند کرتے ہیں تمہارے لیے، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، فرمایا وہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ ہر چیز تمہارے لیے وہ پسند کرتے ہیں جس سے تمہیں نقصان ہو، بولیے جس سے تمہیں، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ظاہر ہو چکا ہے ان کا بغض ان کے منہوں سے، ظاہر ہو چکا ہے ان کا بغض ان کے، یعنی اچھا کچھ تو بولے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور فرمایا یہ تو کچھ زبان سے بولے ہیں، جو دل کے اندر ہے وہ بہت بڑا ہے، بولیے جو دل کے اندر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ویسے ایک بات عمران خان صاحب نے اچھی کی، جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ امریکہ کی جنگ ہم لڑے ہیں اور تقریباً 13 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ کتنے جی؟ 13 لاکھ پاکستانی، اس میں فوج بھی شامل ہے، پولیس بھی شامل ہے اور ہماری عوام بھی، اور اوپر جو انہوں نے ڈرون حملے کیے وہ بھی اس میں۔ ہمارا جو سب سے مکہ لہرانے والا جنرل کرنل تھا وہ اتنا بزدل نکلا، اتنا گیدڑ نکلا کہ اس نے پاکستان کے اڈے فریب امریکہ کے حوالے کیے، اور طالبان جو پاکستان کے دوست تھے ان کو پکڑ پکڑ کے ان کے حوالے کیا، عافیہ صدیقی تک کو ان کے حوالے کیا۔ مگر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہودی اور عیسائی تم پر کبھی راضی ہو سکتے؟ امریکہ ابھی بھی ہم پر راضی، یہ جو پچھلا صدر گیا وہ تو بہت ہی زیادہ ناراض تھا امریکہ والا، وہ تو پاکستان کو اچھی نظر سے دیکھتا۔ اب ایک نیا غبارہ آیا ہے، دیکھیے اس سے کیا ہوا نکلتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کہتا ہے ان کے منہوں سے بغض جھلکتا نظر آ رہا ہے، اور وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے تمہارے خلاف وہ تو بہت بڑا ہے، بولیے وہ تو بہت بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، دیکھو اللہ کیسے کھول کھول کے اپنی آیتیں تم پر بیان کر رہا ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم میں عقل ہے تو، بولیے اگر تم میں عقل ہے۔ ایک پاکستان کہنے کو تو ماشاءاللہ اسلامی سلطنت ہے، پر یہاں سسٹم کے تحت ملک کو چلانا چاہتے ہیں، اسلام کے تحت ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ قرآن لے جائیں تو ایس ایچ او کا بھی ایمان ہے اس پہ، تھانے دار کا بھی ہے، مگر فیصلہ اس پہ بھائی بولو نا، کسی کو اریسٹ اس پر ہے اور کسی کو رہا اس پر ہے۔ اچھا یہی قرآن پاک آپ عدالت میں لے جائیں، وہاں یہ تو حلف لیتے ہیں کہ میں جو کچھ کہوں گا اور سچ کے سوا، مگر فیصلہ اس میں، بولیے نا، وزیر اعظم دی اماں فوت ہو جائے، ابا فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، قرآن خوانی ہوئے گی پر قرآن دا نظام نہیں آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ کرتا تمہارا مکمل کیسے ہوا، تو وہ حضرت عمر کی مثال تو دیتا ہے پر نظام عمر نظام میں لاڑکانے کا چل رہا ہے، نظام میں تو جو تعزیرات ہند ہیں وہی تعزیرات پاکستان ہے، کوئی فرق ہے بھائی؟ اگر ہو تو میری بات میں اصلاح کر دینا، جو پاکستان میں جمہوریت کا نظام ہے وہی انڈیا میں ہے، تو پھر یہ علیحدہ ہونے کا کیا مقصد تھا؟ انہوں نے فلم انڈسٹری بنائی، انہوں نے بھی بنا دی، ان کے اداکار ان کے بھی، ان کے ناچنے والے تو ان کے بھی، جو انہوں نے کرنا تھا وہ تم بھی نہیں کیا، تو پھر یہ 7-8 لاکھ کیوں مسلمانوں کی قربانیاں دے کر پاکستان بنایا؟ اس وقت تو نعرہ تھا لا الہ اور نظام ہوگا محمد الرسول اللہ۔ آج نہ تم لا الہ الا اللہ کے وفادار ہو، نہ تم محمد الرسول اللہ کے وفادار ہو۔ ہاں ایک پیسے کمانے کی دوڑ ہے، پہلے کمانے کی دوڑ تھی، اب بچانے کی دوڑ ہے، اب نہ۔ یہ بات تو خان صاحب کی سچی ہے کہ وہ ان کو پاکستان کے غریبوں کی فکر ہے۔ یہ جو سڑکوں پہ مل رہے ہیں نا ہمارے غریبوں کے 2-4 مولانا صاحب بھی ایک اندر ہیں، ان میں ان کو غریبوں کا بڑا درد ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ان کو یہ فکر ہے، فکر کوئی اور ہے۔ اس بات میں تو خان صاحب سچے ہیں، پر سنیے حدیث پاک اور درس پورا ہو گیا۔ فواللہ للفقرا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اخشا علیکم، مجھے تم پر فقر کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ بولیے فقر کا، کیونکہ ہمارے نبی پاک کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلا، اس نبی کو کیا فقر کا ڈر ہوگا؟ ساری عمر ایک بار صرف تہجد کے وقت دیا جلا ہے،
وگرنہ میرے نبی نے ساری عمر تہجد اندھیرے میں پڑھی ہے، کیونکہ دیا نہیں چلانے کے۔ اور جب سرکار کی وفات ہو رہی تھی، اماں عائشہ کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا، تو اماں جی فرماتی ہیں اس رات بھی میرے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، میں یہودیوں سے پڑوسیوں سے مانگ کر تیل لائی اور اپنے نبی کی بیماری میں دیا جلایا۔ تو اس نبی کو فقر کا کیا ڈر ہوگا؟ کیوں جی، کوئی ہے ڈر؟ اس لیے فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا کوئی ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم، ہاں مجھے تم پر ڈر یہ ہے کہ ان تبسط علیکم الدنیا، تم پر دنیا کھل جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر کھلی تھی، ان کو بھی مال کمانے کی فکر اور تمہیں بھی مال کمانے کی فکر پڑے، فتنافسوها کما تنافسوها، اور فرمایا پھر تم اس کی طرف رغبت کرنے لگو گے جیسے پہلے لوگوں نے، کہ وہ تو سود بھی سب کچھ بھی اور تم بھی وہی کچھ ہے۔ پاکستان کا سارا نظام معیشت سود پر ہے، اور پھر بھی ریاست مدینہ بن رہی ہے جناب۔ فرمایا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور تم بھی پھر دنیا میں اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔